صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے میلاد کے خاطر لوگوں کو جمع کیا، کس کو جمع کیا؟ آپ فرماتے ہیں اخوانا، اپنے بھائیوں کو، بھائیوں سے مراد مسلمانوں کو، مسلمانوں سے مراد سنی ٹی ٹی ایس کو۔ ارے بولو سبحان اللہ، کیونکہ آج کے وقت میں بڑی کیٹاگری ہو چکی ہے نا، تو اخواناً اپنے بھائیوں کو، بھائی سے مراد سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو، اخواناً و تعامن۔ اور کمیٹی کے لوگوں نے کہا حضرت 1 کنٹل یا 1.5 کنٹل غالباً کم و بیش بریانی کا اہتمام ہے، چاہے کھلا دیا ہو یا بعد میں کھلائیں گے، بہرحال کیوں بھائی کھلا دیا، ماشاءاللہ لنگر چل رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ تعامن، اپنے بھائیوں کو بلانے کے بعد کھانے کا اہتمام کیا، وَأَخْلَى مَكَانًا، اور علماء صلحاء کے لیے اپنے مکان کو خالی کیا، وَأَخْلَى مَكَانًا وَعَمِلَ إِحْسَانًا وَسَارَ سَبَبًا، اچھے عمل کیے گئے، نبی کی میلاد پڑھی گئی، نبی کا جلسہ منعقد کیا گیا، لِقِرَاءَتِهِ، تو نبی کی میلاد پڑھی گئی، نبی کا جلسہ منعقد کیا گیا۔ اب اس طریقے سے اگر ایک مسلمان نے نبی کی میلاد کی محفل منعقد کی، علماء کے لیے مکان کو خالی کیا، مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور محفل نور منعقد کی گئی، نبی کی میلاد پڑھی گئی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بعثہ اللہ تعالی، ایسا شخص کرنے والا جب دنیا سے انتقال کرنے جائے گا، جب وہ مر جائے گا، تو مرنے کے بعد جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو آپ کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ نبی کا جلسہ کرنے والا کیا اپنے باپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ قراتی بعثہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ مع الصدیقین، ایسا عمل کرنے والا کل قیامت کے دن کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرنے والوں نے سرکار یہ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، فیضان مصطفیٰ کمیٹی کے لوگوں نے نبی کی میلاد کی محفل منعقد کی، اور منعقد کرنے کے بعد میں نبی کی میلاد پڑھی گئی، اس کا حشر قیامت کے دن صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ مرنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ تو آپ فرماتے ہیں وَيَكُونُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہو سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ وَيَكُونُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اس طریقے سے عمل کرنے والا، اس طریقے سے جلسہ کرنے والا صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھنے کے بعد اس کا ٹھکانہ رب قدیر جنت النعیم میں فرمائے گا۔ وہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ آج رسول اللہ کی محفل ہے تو رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے، جشن غوث اعظم ہے تو غوث اعظم نے اپنے لال کو بھیج دیا ہے، یہ اس گلشن کے پھول ہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے گلشن کے پھول آپ کے بستی میں آئے ہیں، بڑا اچھا اور سنہرا موقع ہے۔ جو لوگ 3 امپارہ کے بعد سے اب تک کسی دامن سے منسلک نہیں ہوئے ہیں، وہ حضرات سارے لوگ حضرت کلمہ پڑھائیں گے، توبہ کرائیں گے، سارے لوگ توبہ کریں گے، جو بزرگوں سے مرید ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، مگر جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے آپ اسی کے مرید رہو گے، اور جو حضرات نہیں ہوئے ہیں مرید وہ کلمہ پڑھیں گے، توبہ کریں گے، توبہ کرنے کے بعد حضرت کے دامن سے منسلک ہوں گے، تو یہ سرکار سید بلال مصطفیٰ عرف سید بادشاہ میاں کا مرید ہوگا۔ حضرات گرامی یہ آل رسول ہیں، کہو سبحان اللہ، کون ہے؟ آل رسول، اور آل رسول کی تعظیم ہم پر، آپ پر، سب پر فرض ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دست بوسی کر لیں، قدم بوسی کر لیں تبھی آپ مستحق ہوں گے کہ ہاں میں نے حضرت کا ہاتھ چوم لیا، ہم خوش نصیب ہیں۔
آپ اس معصومانہ چہرے کو اگر دیکھ لیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب مل جائے گا، مکمل فیض ملے گا۔ آل رسول کی تعظیم کی بات صرف چند منٹ کی گفتگو سن لیجیے۔ حضرات قدوۃ الصالحین میں ایک روایت موجود ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہمراہ مقلد ہیں، آپ میری طرف دیکھو، ہمراہ حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ کس کے مسلک کے؟ حنفی مسلک کے ماننے والے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک و مشرب پر چلنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں، اپنے ادارے میں تشریف فرما ہے، حدیث مصطفیٰ کا درس دے رہے، کہو سبحان اللہ۔ بڑے بڑے علماء فضلاء امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہیں؟ سراج الامہ امام ابو یوسف ہے، سیدنا امام محمد ہے، سیدنا امام شافعی ہے، سیدنا امام مالک ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل ہے۔ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ حدیث مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ حدیث رسول بیان کر رہے ہیں، حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، درسگاہ میں بیٹھے ہیں، تمام کے تمام طلباء کو حدیث رسول پڑھا رہے ہیں۔ اچانک امام اعظم ابو حنیفہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہو سبحان اللہ، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو پھر حدیث رسول بتا رہے ہیں، حدیث رسول پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا موقع گزرتا ہے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم کچھ دیر تک یہ کیفیت رہی، یہی سنگم رہا، یہی ماحول رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ جب مکمل درس دے دیا، مکمل درس دے دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، عرض کرتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ جو حضرات کہیں جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت تھوڑی ہی دیر کے بعد ممبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں، تھوڑا سا اور موقع کا انتظار کر لیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، انشاءاللہ حضرت کی جلوہ گری ہونے والی۔ بس میں 2 منٹ کی گفتگو کر کے حضرت کو سامنے مائک پیش کروں گا اور اس کے بعد میں حضرت کو لینے جاؤں گا۔ آپ حضرات بالکل زحمت نہ کریں، جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری اپیل اور گزارش ہے کہ وہ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ ٹھیک ہمراہ انہی کے مقلد ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑی کتاب اور قرآن مقدس کے بعد جس کتاب کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ بخاری شریف کی فضیلت ہے، حدیث رسول کی بڑی متحقق کتاب ہے۔ بخاری شریف کو آپ پڑھا رہے ہیں تو کبھی پڑھاتے پڑھاتے آپ کھڑے ہو گئے، جیسے ابھی حضرت لوگ تشریف لائے تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ لوگ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو آپ کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مکمل حدیث شریف پڑھا لیتے ہیں تو طلبہ عرض کرتے ہیں، آپ کے شاگرد عرض کرتے ہیں، حضور یہ تو بتا دیجئے کہ آج یہ معاملہ کیا ہے؟ روزانہ حدیث پاک جب آپ پڑھاتے تھے تو ایک وقت میں بیٹھ کر کے مکمل حدیث پاک پڑھا دیتے تھے، اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن آج آپ بار بار اٹھ رہے ہیں، بار بار بیٹھ رہے ہیں، اس کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اے غیور سنی مسلمان
शागिर्द को मैं क्या बताऊं? कहा हुजूर क्या हो गया? कहा जिस वक्त मैं हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा रहा था, मेरी खानका मेरे मदरसे के सामने जो ये बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग के छत के ऊपर एक रसूलुल्लाह का बेटा यानी आले रसूल, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का बेटा यानी आले रसूल, एक छोटा सा बच्चा घूमते घूमते खेलते खेलते मेरे दरवाजे के सामने आ जाता है, और जैसे वो आ जाता है और उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता हूँ। जब वो नजरों से चला जाता है मैं तेरे सामने बैठ गया। सुभान अल्लाह। अकबर कबीर कबीरा, ये आले रसूल की ताज़ीम कौन बता रहा है? वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा बता रहे हैं। फरमाते जैसे वो खेलते हुए रसूलुल्लाह का शहजादा सामने आता है, मैं उनके दरगाह में खड़ा हो जाता हूँ। जब वो मजलूस से उछल होता है, मैं बैठ करके हदीस पाक पढ़ाता हूँ। जब वो आ जाता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। ए खयूर सुन्नी मुसलमानों, बेवर आले रसूल, बेवर रसूलुल्लाह का बेटा, आज उस खानदान का एक खानदान मदीनतुल नबी में मौजूद है। तो आपकी तारीख की रोशनी में बता रहा हूँ कि 5 भैया से आज भी मदीना शरीफ में आपका खानदान मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से मदीना शरीफ में आपके खानदान के लोग मशहूर मारूफ हैं, और बिलग्राम शरीफ ऐसी वैसी जगह नहीं है, बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बिलग्राम शरीफ की सूखी रोटी को जन्नती खाना मन्ना व सलवा का है, कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने बिलग्राम शरीफ की सूखी रोटी को, वहां के दाल को मन्ना व सलवा कहा है। और मन्ना व सलवा है क्या? आप 12 उलमा से सुनते हो, मूसा पैगंबर की उम्मत के लिए जन्नत से खाना आता था, भुने भुने गोश्त आते थे, और तंदूरी रोटी आती, वो भी अल्लाह की नेमतें नाज़िल हुआ करती थी। वो मन्ना व सलवा आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बिलग्राम शरीफ की सूखी रोटी को मन्ना व सलवा कहा है। और आपने फरमाया, आला हजरत ने फरमाया है कि अगर दुनिया के अंदर किसी को दुनिया में जन्नत देखनी है, वो कोई और बारगाह नहीं, वो बिलग्राम शरीफ की बारगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जन्नत कहा है बिलग्राम शरीफ को, और मुकम्मल कसीदा शहर बिलग्राम के बारे में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुकम्मल कसीदा लिखी है, यानी बिलग्राम शरीफ के ताल्लुक से। और बिलग्राम शरीफ का सिलसिला, बिलग्राम शरीफी के खानदान के लोग मारहरा मुतहरा में मौजूद हैं, और मारहरा का सिलसिला बरेली शरीफ पहुंचा है, और बरेली शरीफ का सिलसिला नामपारा पहुंचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे मुसलमानों, हमरा मुफ्ती नामपारा वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, बिलग्राम शरीफ के मानने वाले, मारहरा शरीफ के मानने वाले, बरेली शरीफ के मानने वाले, मुफ्ती नामपारा का पैगाम हम और आपको उनके पैगाम पर अमल करना चाहिए, जो हुजूर सैयदी सरकार सैयद बादशाह हुसैन वास्ती जो पैगाम दे। इंशाअल्लाह चंद मिनट के लिए हजरत से मैं मारूजा पेश करूंगा, कुछ नसीहत के कलमात हमारे इस गांव और जो कुर्बो दवार से आए हैं उनके लिए कहा जाए। इंशाअल्लाह ताला हजरत जरूर चंद मिनट नासिहाना कलमात पेश करेंगे। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका पुराना खादिम हूँ। अल्लाह ताला हम और आपको सबको मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम और आपको सबको सरकार मुफ्ती नामपारा अलैहि रहमत व रिज़वान के मिशन और उनके मशरफ पर चलने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।